بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، جامع ترمذی ابواب النکاح باب ما جاء فی الفضل فی ذالک، حدیث نمبر 1098 میں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ یؤتون اجرہم مرتین، تین اشخاص ایسے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی دگنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ عبد ادى حق اللہ و حق موالیہ، نمبر ایک وہ غلام کہ جو اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے آقا کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ فذلک یؤتی اجرہ مرتین، تو ایسے غلام کے لیے دگنا اجر ہے۔ ورجل کانت عندہ جاریۃ وضیعۃ، اور وہ شخص کے جس کے پاس ایک خوبصورت لونڈی ہو، فأدبہا فأحسن ادبہا، پس وہ اپنی لونڈی کی تربیت کرے اور اچھی تربیت کرے، ثم اعتقہا ثم تزوجہا، پھر اس لونڈی کو آزاد کر دے اور اس کے ساتھ نکاح کر لے، یبتغی بذالک وجہ اللہ، اور یہ نکاح صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، فذالک یؤتی اجرہ مرتین، تو ایسے شخص کو بھی دگنا اجر ملے گا۔ ورجل آمن بالکتاب الاول، اور تیسرے وہ شخص کے جو پہلی آسمانی کتاب پر ایمان لائے، ثم جاءہ الکتاب الآخر، پھر اس کے پاس دوسری آسمانی کتاب آ جائے، فآمن بہ، تو وہ اس پر بھی ایمان لائے، فذالک یؤتی اجرہ مرتین، تو ایسے شخص کو بھی اللہ کی طرف سے دگنا اجر ملتا ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اشخاص کا ذکر کیا ہے کہ جو کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے عمل پر ان کو دوہرا اور دگنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ پہلا شخص تو وہ ذکر کیا گیا کہ جو غلام ہے۔ پہلے زمانے میں چونکہ غلام ہوا کرتے تھے، تو وہ جو شخص ہوتا تھا، غلام ہوتا تھا، وہ اپنے آقا کی ملکیت میں ہوا کرتا تھا، یعنی اس کا اپنا جسم بھی اس کا اپنا نہیں ہوتا تھا، اس پر مکمل اختیار اس کے آقا کا ہوا کرتا تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے آقا کے کاموں کا پابند ہوتا تھا، جو آقا نے کہہ دیا اس نے وہی کرنا ہے، کھڑا کر دیا تو کھڑا رہے گا، بٹھا دیا تو بیٹھا رہے گا، کام پہ لگا دیا تو کام کرے گا۔ گویا کہ وہ 24 گھنٹے اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ وہ اپنے آقا کی مرضی کا پابند ہوا کرتا تھا، جو آقا نے کہنا اس نے وہی کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا غلام کہ جو اپنے آقا کے حق کو پورا کرتا ہے، یعنی اپنے آقا کی بات کو مانتا ہے، اس کا کام کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پالنہار پروردگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کو بھی پورا کرتا ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ نماز کو ادا کرنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ آقا کی بھی خدمت کرتا ہے، نماز کی پابندی بھی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں، دگنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ نمبر ایک اجر تو آقا کی خدمت کی وجہ سے، نمبر دو حقوق اللہ کو پورا کرنے کی وجہ سے۔ رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، آقا کا بھی حق پورا کرتا ہے، اس کے کام کاج کرتا ہے، اس کی چاہت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق بھی پورا کرتا ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہے۔ تو گویا کہ جو شخص بیک وقت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق بھی پورا کرتا ہے اور اپنے مالک اور آقا کا بھی حق پورا کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا شخص مستحق ہے اس بات کا کہ اسے اکہرا اجر نہ عطا کیا جائے، بلکہ اسے دوہرا اور دگنا اجر عطا فرمایا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے محبوب کی زبان سے فرمایا کہ وہ غلام کہ جو نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، اپنے آقا کا حکم بھی مانتے ہیں، اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کو خوشخبری سنا دو، انہیں ایک اجر نہیں ملے گا بلکہ انہیں ڈبل، دگنا اور دوہرا اجر عطا فرمایا جائے گا۔ نمبر دو شخص وہ ہے کہ اس کے پاس ایک خوبصورت لونڈی ہو۔ یہاں پر یاد رکھیے گا، یہ وضیعۃن، یعنی خوبصورت کی قید جو ہے یہ کوئی لازمی قید نہیں ہے، یہ ایک اتفاقی قید ہے، عارضی قید ہے۔ تو گویا کہ کسی بھی شخص کے پاس کوئی لونڈی ہو اور وہ اس لونڈی کی اچھی تربیت کرے۔ لونڈی بھی پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی، جس طرح ایک غلام کا کوئی انسان مالک ہوتا ہے، تو لونڈی کے جسم کا وہ انسان جو ہے آقا مالک ہوتا ہے،
اس لونڈی کو اپنے جسم پر کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا، بلکہ تمام تر اختیارات اور مرضی جو ہے وہ آقا کی چلتی ہے۔ تو فرمایا کہ کسی کے پاس کوئی لونڈی ہوئی، اس نے اس لونڈی کی اچھی تربیت کی اور خوب اچھی تربیت کی، اس کو ادب سکھایا، رہنا سہنا سکھایا، تعلیم دی، تربیت دی، سب کچھ اس کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد ثم اعتقھا، اس کو آزاد کر دیا، اور پھر اس کے بعد ثم تزوجھا، اس کے ساتھ شادی کر لی۔ لیکن یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا، اپنے مولا کی خوشنودی کے لیے ایسا کیا۔ اس کو ادب سکھایا اللہ کی رضا کے لیے، اس کی تربیت کی اللہ کی رضا کے لیے، اس کو آزاد کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، آزادی کے بعد اس سے شادی کر لی تو یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے شخص کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دگنا اور دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں، جو آقا ہوتا ہے، ظاہر بات ہے کہ جو لونڈی ہوتی ہے اس کی حیثیت تو کم تر ہوتی ہے، تو اب اس کو آزاد کرنے کے بعد اس سے شادی کر لینا تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک آقا، ایک بڑا آدمی جو ہے اپنی لونڈی کو آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لے، اس سے شادی کر لے، کیونکہ باندھی والی صورت کے اندر تو اس کو وہ ویسے استعمال کر سکتا ہے بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے، لیکن جب اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے تو اس کی حیثیت تو کمتر رہتی ہے کہ یہ لونڈی سے آزاد ہوئی ہے۔ تو اب اس آقا کے لیے اس سے نکاح کرنا، شادی کرنا بظاہر مشکل ہے کہ اپنے ہی لونڈی سے یہ شخص جو ہے شادی کر لے، نکاح کر لے، تو گویا کہ اس نے ایک بہت بڑا جو ہے سٹینڈ لیا ہے، بہت بڑی ہمت دکھلائی ہے کہ اپنی لونڈی کو آزاد کرنے کے بعد اس سے شادی اور نکاح کر لیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر بھی اس شخص کو جو ہے دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ نمبر ایک اجر تو اس بات پر عطا فرماتے ہیں کہ اس نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا، نمبر دوسرا اجر اس پر عطا فرماتے ہیں کہ اس نے اس لونڈی سے نکاح کو کر لیا ہے، تو اس لیے ایسے شخص کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دگنا اور دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا اور آخری شخص ہے کہ اس کے پاس پہلی آسمانی کتاب آئی، تو اس کے بعد پھر اس نے اس کے اوپر ایمان لایا، اس کو مانتا تھا، اس کی تعلیمات کو سچا سمجھتا تھا، عمل کرتا تھا، اور پھر اس کی زندگی میں دوسری آسمانی کتاب آ گئی۔ اب اس نے اپنی پہلی آسمانی کتاب کو ترک کر کے دوسری آسمانی کتاب پر ایمان لے آیا، تو اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو بھی دگنا اور دوہرا اجر ملے گا۔ آپ اس کی مثال سمجھیے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، عیسائی تھے، انجیل کو ماننے والے تھے، ظاہر بات ہے کہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ کی شریعت تھی، اور انہی کی نبوت پر، انہی پر ایمان لانا یہ لازمی اور ضروری تھا۔ اب ایک شخص وہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے عیسائی تھا، سچا عیسائی تھا، انجیل کو مانتا تھا۔ جب حضور تشریف لا چکے تو اب گویا کہ تمام کتابیں انجیل سمیت منسوخ ہو گئیں۔ اب حضور علیہ السلام کی کتاب یعنی قرآن پاک کا سکہ چلے گا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس نے اپنی کتابوں کے اندر بھی پڑھا تھا کہ جب نبی یہ آخر الزماں تشریف لائیں گے، ان کی جو کتاب ہوگی، ان کی جو شخصیت ہوگی، ان کی جو نبوت ہوگی، اس پر ایمان لانا فرض اور ضروری اور واجب ہے۔ اب وہ اپنی آسمانی کتاب پر عمل کرتا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ قرآن حکیم جو ہے نازل ہو چکا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اب وہ پہلی کتاب کو جو ہے اس پر عمل نہیں کرتا۔ ایمان تو ہے اس کے اوپر کہ اللہ کی طرف سے سچی کتاب ہے، لیکن اب جو ہے وہ قرآن پاک کے اوپر ایمان لے آتا ہے اور اس کو دستور حیات بنا لیتا ہے، تو گویا کہ اس کو بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دوہرا اجر ملے گا۔ نمبر ایک اجر تو ملے گا پہلی آسمانی کتاب پر ایمان کی وجہ سے اور عمل کی وجہ سے، اور دوسرا اجر ملے گا اس کو اس آخری اور دوسری قرآن پاک آسمانی کتاب پر ایمان کی وجہ سے اور اسی طور پر اس کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ جو تینوں چیزیں ذکر کی گئی ہیں، غلام، لونڈی اور ایمان لانا کتاب پر، تو آج کے زمانے میں تو غلام نہیں ہوتے، تو گویا کہ آج یہ صورت مفقود ہے۔ لونڈیاں بھی نہیں ہوتی، گویا کہ یہ بھی صورت مفقود ہے، اور یہ جو تیسری صورت ہے یہ بھی آج کے دور میں مفقود ہے۔ یہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص ہے کہ اس زمانے کے عیسائی اپنی کتاب کو منسوخ تصور کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر ایمان لے آتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان کو دوہرا اجر ملے گا، آج کے عیسائیوں کو نہیں۔ اس لیے کہ حضور کے بعثت کے بعد تمام کتابیں منسوخ ہو چکی۔ اب انجیل کو ماننا یہ ایمان نہیں، یہ سلامتی نہیں، بلکہ یہ تو الٹا پکڑ کا سبب ہے، گرفت کا سبب ہے۔
کیونکہ آسمانی کتاب، آخری کتاب قرآن مجید جو ہے نازل ہو چکی ہے۔ اب قیامت تک کے لیے ہر یہودی، ہر عیسائی، ہر شخص کو کتاب اللہ پر اس ایمان لے کر آنا چاہیے اور کتاب اللہ پر عمل کرنا چاہیے۔ اب تو رات منسوخ ہو چکی، زبور منسوخ ہو چکی، انجیل منسوخ ہو چکی۔ اب ان کتابوں پر اگر کوئی شخص ایمان لائے گا وہ قابل گرفت، قابل عتاب ہوگا، قابل عقاب ہوگا، لیکن اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا جو پہلے عیسائیوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ تو گویا کہ تیسری شک کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ ہے۔ اس زمانے کے عیسائی جب قرآن کو مان لیتے تھے تو ان کا 2 اجر ملتا تھا، اس لیے کہ وہ انجیل جو کہ اس وقت جو ہے رائج الایمان تھی، ایمان کے اعتبار سے رائج تھی، اس پر ایمان لانا ضروری اور فرض تھا، واجب تھا، اس پر بھی ایمان لائے اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے۔ تو ان 2 کتابوں پر ایمان لانے کی وجہ سے کتاب اول، کتاب آخر، اس پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ دگنے اور دوہرے اجر کا مستحق ٹھہریں گے، آج کے زمانے کے عیسائی نہیں۔ تو اس حدیث پاک کا لب لباب اور خلاصہ کیا ہوا کہ اس حدیث پاک میں تینوں صورتیں یہ آج کے زمانے میں فی الحال، ان میں سے جو پہلی صورتیں ہیں وہ دونوں مفقود ہیں فی الحال، اور آخری صورت کا تعلق تو زمانہ نبوی کے ساتھ ہے، اس کا تو آج کے ساتھ تعلق ہے نہیں۔ تو ان تینوں صورتوں کے اندر جو ہے 2 مرتين 2 اجر تھا، 2 اجر تھا، اس کو ذکر کیا گیا، اس کو بیان کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کتاب و سنت کو سمجھ کر اپنی زندگیوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی اور استوار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔